السلام علیکم معزز حضرات اور عزیز طلباء، ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی عنوان جو قرآن سے متعلق ہو اور اس کے جو کنیکشنز ہماری اپنی ذاتی زندگی سے ملتے ہیں اس کو جوڑ کر کچھ بتانے کی کوشش کرنا اور پھر اپنے ساتھیوں کی توجہ قرآنی اصطلاحات اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کا جوڑ جو ہماری ذاتی زندگی سے ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا اپنا معمول رہا ہے۔ انہی میں سے ایک بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ بتائی جائے آپ کو کہ قرآن و حدیث میں عام طور پر عقیدے آخرت کی ایک بات بتائی جاتی ہے کہ آخرت پر یقین کرنا یا آخرت پر ایمان لانا، آخرت میں بلیو کرنا، اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بار بار آتی رہتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو جس وہ یقین کرنا، ایمان لانا، ان تمام چیزوں کو ہم لوگ بنیادی عقائد میں شامل کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ان بنیادی عقائد ہی کی بنیاد پر ساری اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، انہی بنیادوں کے اوپر، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اسلام کا کوئی تصور، اسلام کا کوئی عقیدہ، اسلام کی کوئی بات سوچنا ہی بیکار ہے۔ اس میں سے ایک عقید آخرت کی بات بھی ہمارے سامنے بار بار آتی رہتی ہے، اور یقیناً عقید آخرت ایک اہم ترین کانسیپٹ ہے، ایک اہم ترین سوچ ہے، ایک اہم ترین عمل ہے جس کو اپنی زندگی سے جوڑنے سے ساری زندگی ایک بہت ہی اچھی اور مناسب زندگی بن جاتی ہے، اور اس کے بنا زندگی ساری کی ساری ادھوری ہے۔ لہذا قرآن کے اندر ایک چھوٹی سی صورت ہے جس کو آپ رات دن اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اب اس آیت کے بعد جو اللہ نے بات بتائی اس کو اللہ نے عملی زندگی میں اس کی نشاندہی فرمائی کہ کون وہ ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بار بار باتیں کہی آپ سے کہ کچھ باتیں اپوزٹ سینس میں بتائی جاتی ہیں، اور کچھ باتیں یعنی نیگیٹو سینس میں بتائی جاتی ہیں، کچھ باتیں پازیٹیو سینس میں بتائی جاتی ہیں۔ تو جب کوئی بات پازیٹیو سینس میں بتائی جائے تو اس کا نیگیٹو کیا ہے اس کو دیکھ کر آپ کلیئر کر سکتے ہیں کہ بات اس میں بتائی کیا جا رہی ہے، اور اگر کوئی نیگیٹو سینس میں بتائی جائے تو اس کا پازیٹیو سینس تلاش کر کے آپ کو جان لینا پڑتا ہے، یا آپ جان لیتے ہیں، اور آپ کی سوچ اس بات کو پکڑ لیتی ہے کہ یہاں بات کیا کہی جا رہی ہے۔ جیسے اس آیت میں کہا گیا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو آخرت کو جھٹلاتا ہے یا دین کو جھٹلاتا ہے، یہ کون ہے؟ تو آگے کی آیت میں بتایا گیا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے، یعنی یتیم کا اس کا حق نہیں دیتا، یتیم کے ساتھ جو ریلیشن اس کا بننا چاہیے، رسپانسبلٹی کا، ذمہ داری کا، اس ذمہ داری کو وہ ادا نہیں کرتا، اور اس کو اور کلیئر کیا گیا اور زیادہ واضح کر کے بتایا گیا کہ کبھی کبھی اس کنڈیشن میں آدمی ہوتا ہے کہ وہ خود سے کچھ یتیم کے لیے نہ کر سکے، سوسائٹی کے ویک لوگوں کے لیے نہ کر سکے، انسانیت کے ویک لوگوں کے لیے نہ کر سکے، تو اللہ کہتے ہیں کہ جو کر سکتے ہیں ان کو اکسانے اور ان کو ابھارنے اور ان کو انکریج کرنے کا اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ یعنی فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی اگر وہ خود سے کچھ کر سکتا تھا تب بھی اس نے نہیں کیا، اور اگر وہ خود سے نہ کر سکتا تھا تو کم از کم وہ یہ تو کر سکتا تھا کہ سوسائٹی کے وہ افراد، سوسائٹی کے وہ لوگ جو اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہوں ان کو ابھارتا، ان کو اکساتا، ان کو تیار کرتا۔ تو اس طرح اللہ نے قرآن کے اندر عقید آخرت کو آپ کی عملی زندگی سے جوڑ کر بتایا ہے،
اور بتایا کہ جس آدمی کے اندر عقیدہ آخرت ہوگا وہ سوسائٹی کے یتیموں کو لے کر اتنا الرٹ ہو جائے گا کہ اپنے تئیں جو ذمہ داریاں ان کے ساتھ بنتی ہیں ان کو ادا کرنے اور ان کو نبھانے کے سلسلے میں وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ چنانچہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ صاحب ہم لوگ تو سارے کے سارے اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم سارے کے سارے طالب علم ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ تو ہوتا نہیں ہے کہ ہم کسی یتیم کی مالی مدد کر سکیں۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ آپ کے پاس پاکٹ منی ہوتی ہے جو آپ کے والدین آپ کو دیتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے ساتھ کالج میں رات دن بتانے والا اور گزارنے والا ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ نالج ہوتی ہے، جس کے بارے میں آپ کی یہ جانکاری ہوتی ہے کہ اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ ختم ہو چکا ہے۔ لہذا ایسے کئی مواقع، ایسے کئی مومنٹس آتے ہیں جن مومنٹس کے اوپر اس کو فزیکلی، فائنینشیلی اور مورلی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر آپ کے مائنڈ کے اندر یہ ہوگا کہ میں آخرت میں بلیو کرنے والا ہوں اور اللہ نے آخرت میں بلیو کرنے والے کی علامت یہ بتائی ہے کہ وہ یتیم کو یعنی آرفن کو لے کر بہت زیادہ الرٹ رہتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے تئیں بننے والے رشتے کو نبھانے کے لیے وہ اپنے آپ کو الرٹ رکھتا ہے، تو تب آپ جا کر کوئی نہ کوئی جاب اپنا پالیں گے وہاں پر۔ یا ہو سکتا ہے کہ ایک آرفن ہو اور آپ کی کلاس کے اندر، آپ کے کالج کے اندر وہ ویک مانا جاتا ہو ایجوکیشن کے اعتبار سے، ٹیوشن لینے کے لیے اس کے پاس مطلب فائنینشیلی پوزیشن نہ ہو اس کی۔ اب ایسی صورتحال کے اندر آپ یہ پالیں گے کہ اگر میں آخرت میں بلیو کرنے والا ہوں تو مجھ پر یہ فرض بن جاتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے اس بات کو ظاہر کروں، میں اللہ کے سامنے اس بات کو پروف کر سکوں کہ خدایا کہ میں جس کو آپ آخرت بالیقین کہتے ہیں اس میں یقین رکھنے والا ہوں، اسی لیے میں پوری طرح الرٹ ہو جاتا ہوں اپنے اس ساتھی کو ٹیوشن دینے کے لیے، اپنے اس ساتھی کی جو بھی مجھ سے مدد ہو سکی اس مدد کے کرنے کے لیے۔ تو جب آپ اس طرح اپنے کالج کے اندر اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لیتے ہیں کہ جو ساتھی آپ کا کوئی آرفن ہو، جو ساتھی آپ کا اس طرح کا کوئی ویک ہو، اس کی مدد، اس کی امداد، اس کی سپورٹ اور اس کی کوپریشن کے لیے اپنے مائنڈ کو آپ تیار کرتے ہیں، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہی آپ کے مائنڈ کو جو تیاری ہوگی وہ تیاری ہوگی دوسروں کے ساتھ کوپریشن کرنے کی، دوسروں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنانے کی، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو فائدہ مند ثابت کرنے کی آپ کے اندر ایک ہیبٹ بن جائے گی اور آپ کے اندر ایک خوبی پیدا ہو جائے گی۔ اور جب یہ خوبی آپ کی ایک ادر پرسن کے ساتھ جس کا آپ کا کوئی خونی رشتہ نہ ہو، جس کی کوئی رشتہ داری آپ سے نہ ہو، اس کے ساتھ بھی صرف اس بنیاد پر، اس کے ساتھ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک یتیم ہے اور اس یتیم کے بارے میں اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اگر میں آخرت میں بلیو کرتا ہوں تو مجھے اس بات کو پروف کرنا ہوگا اپنے اس عمل سے کہ میں اس یتیم کے ساتھ اپنے رشتے کو کیسے کانٹیکٹ بناتا ہوں، کیسے اس کا رابطہ کرتا ہوں، کیسے اس کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھاتا ہوں۔ اس طرح آپ پالیں گے اس بات کو کہ کیسے آپ اپنے عقیدہ آخرت کو پختہ کریں، اور قرآن کی جو اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ یتیم کو دھتکارتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ کی یہ مینٹلٹی بن جائے گی، جب آپ کی یہ سوچ بن جائے گی، تو جیسے آپ دوسرے ویل سیٹلڈ ساتھیوں کے ساتھ بیہیو کریں گے ویسے ہی اس یتیم کے ساتھ آپ کا بیہیو بن جائے گا، اگرچہ کہ وہ آپ کے مقابلے میں فائنینشیلی ویک ہوگا، آپ کے کمپیریزن کے اندر وہ ایجوکیشنلی ویک ہوگا، لیکن ہر اینگل سے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اپنے ساتھ رکھیں گے، اس کو اپنے برابر رکھیں گے، اس کی ریسپیکٹ کریں گے۔ چنانچہ قرآن نے اسی بات کو ایک دوسرے مقام پر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں تم یتیم کی ریسپیکٹ نہیں کرتے۔ اب آپ اپنے ساتھ ایک بچے کو پاتے ہیں جو یتیم یا آرفن ہے اور اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہے، اور پھر ایک طرف قرآن آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ آخرت میں بلیو کرنے والے ہو تو پھر اس یتیم کا اکرام کرو، اس یتیم کی ریسپیکٹ کرو، اس یتیم کے اوپر کرم کرو، اس یتیم کے ساتھ رحمت و شفقت کرو، تو پھر آپ اپنا جاب پالیں گے۔ آپ سوچنے لگ جائیں گے کہ کیسے اس کے ساتھ میں اپنے رشتے کو نبھاؤں، کیسے اس کی فائنینشیلی سپورٹ کروں، کیسے میں اس کی مورلی سپورٹ کروں، کیسے میں اس کی گیدرنگ کے اندر سپورٹ کروں۔ اس طرح کی باتیں جب آپ کے مائنڈ میں آئیں گی
اور اس کو آپ ڈیولپ کریں گے تو ایک بہترین مائنڈ کے انسان آپ بن جائیں گے. اور یہ مائنڈ کا اپلیکیشن جو آپ اس طرح سے آخرت بالیقین کے ذریعے سے جس مائنڈ کو آپ نے تیار کیا ہے، وہ مائنڈ جب لوٹ کر آپ کے گھر کے اندر آئے گا تو آپ سوچئے کہ جو لڑکا یا جو اسٹوڈنٹ اپنے کلاس کے ساتھی کو اتنی سپورٹ کرتا ہے ایجوکیشن میں، تو اب اس کا جب مائنڈ سیٹ اس طرح کا بن جائے تو آپ سوچئے کہ کیا اس کے گھر میں ماں باپ کو اس بات کی ٹینشن ہوگی کہ گھر کا جو چھوٹا اسٹوڈنٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے کوئی باہر سے پروفیشنل کوئی ٹیوٹر بلایا جائے. یقینی طور پر آپ کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوگا کہ اللہ نے ایک ہمدردی اور ایک خیرخواہی کا جذبہ ابھارنے اور اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے جہاں یتیم کی ریسپیکٹ کرنے کا اور یتیم کے ساتھ کوآپریشن کرنے کا اور یتیم کی مدد کرنے کا حکم دیا، تو یہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے جو میرا اپنا خون ہے، جس کے ساتھ میرا اپنا ایک دلی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، تو یقیناً آپ کا بیہیو ہی چینج ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نے فرمایا ایک اور مقام کے اوپر کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس نے گھاٹی سر نہیں کی، یعنی وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا، یعنی وہ دشوار گزار راستے کو اس نے طے نہیں کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی. اللہ فرماتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کا چھڑانا، لوگوں کی مصیبتوں سے لوگوں کی مصیبتوں کو آزاد کرانا. فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، اور یتیم کو اور مسکین کو بھوک کے دن کھانا کھلانا. چنانچہ آج ہماری نالج میں یہ بات آتی ہے، ہماری علم میں یہ بات لائی جاتی ہے کہ صاحب کئی لڑکے ایسے ہوتے ہیں سلم علاقوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ اسکول کو آتے ہیں تو بعض اسکول والوں نے کہا ہم سے کہ بہت سارے بچے وہ ہوتے ہیں جو ناشتہ کر کے نہیں آتے، اور کبھی کبھی ان کے اوپر ایسا وقت گزرتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ان کو چکر آ جاتی ہے، اور جب ان سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، ان سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے کیا بات ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں صاحب صبح ہمارا ناشتہ نہیں ہوا تھا اس لیے چکر آ گئی. پھر مینجمنٹ کبھی کبھار کچھ بلا کر ان کو کھلا پلا دیتا ہے اور وقتی طور پر ان کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب سوسائٹی کے اندر ایک ایسا سسٹم رائج ہو جائے گا جو سسٹم آخرت بالیقین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آخرت بالیقین لوگ اس کو سمجھنے لگ جائیں گے کہ آخرت بالیقین اس چیز کا نام ہے کہ سوسائٹی میں رہنے والے غریب، یتیم اور مسکین کی ان کی اپنی ضروریات کی کفالت کی ذمہ داری اپنے آپ کے اندر محسوس کرنا اور اپنے تئیں اپنی کیپیسٹی کے مطابق ان ذمہ داریوں کو نبھاتے رہنا. اس قسم کا اگر ماحول بنے گا، اس قسم کی سوچ بنے گی تو ایک اچھا معاشرہ بھی وجود میں آئے گا اور آپ آخرت بالیقین کرنے والے خدا کے پاس مانے جائیں گے، اور اللہ فرمائیں گے کہ صاحب یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں یقین کرنے والے ہیں. چنانچہ قرآن کی ایک اور آیت بتاتی ہے، اللہ اس کے اندر اس پکچر کو بتاتے ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلاتے مینز ان کی نیڈز کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے تئیں وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، اس کو تکمیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا قرآن نے اس کو بتایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور پھر اس کے بعد ان کے احساسات، ان کی فیلنگز کو بتایا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم تو صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، تاکہ ہم آخرت بالیقین کرنے والوں میں شمار کر لیے جائیں اور خدا ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو وہ بہتر انجام سے ہمکنار کرے جس بہتر انجام کی ہم امید کرتے ہیں. اس امید سے اور اس توقع سے اور اس یقین کے ساتھ ہم اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو بناتے ہیں کہ یتیم کی اور مسکین کی اور اس قسم کے جو بے سہارا سوسائٹی میں لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. اگر اس طرح کی مینٹالٹی، اس طرح کی سوچ، اس طرح کی ایکسپلینیشن اگر قرآن سے آپ لیتے چلے جائیں کہ آخرت بالیقین کسے کہتے ہیں اور وہ آخرت بالیقین جو میرے پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتا ہے اس سے میں جڑ جاؤں، تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت ہی کم ٹائم کے اندر آپ آخرت بالیقین سے انشاءاللہ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے اور اس کے بہترین فوائد آپ محسوس کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو قرآن کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.